السلام علیکم ناظرین، پروگرام غامدی میں آپ کا میزبان آصف افتخار حاضر ہے۔ اس پروگرام میں غامدی صاحب کے ساتھ شریک گفتگو ہیں پروفیسر محمد اظہر صاحب، جو اسلامی کالج میں انگریزی کے استاد ہیں، اور ہمارے ساتھ موجود ہیں مولانا خورشید گنگوہی صاحب، جو ایک معروف عالم دین ہیں۔ اس پروگرام میں ہمارا موضوع آخرت سے متعلق ہے۔ پروفیسر صاحب، گفتگو کا آغاز میں آپ سے کروں گا۔ آپ کے نزدیک کیا ہم اس تصور کو موجودہ دور میں ایک علمی حقیقت کے طور پر پیش کر سکتے ہیں یا نہیں؟ جو موجودہ آپ فلسفے میں کہہ لیں یا سائنس میں کہہ لیں، جو ڈیولپمنٹس ہیں، اور سائنس اور فلسفہ جو ہے وہ دونوں جو ہیں وہ کہیں اور لے جاتے ہیں۔ اس لیے تھوڑا سا جو آخرت کا تصور ہے اس میں بھی کوئی تھوڑی سی ماڈیفیکیشن ہو جائے یا اجتہاد کی صورت نکل آئے تو ٹھیک ہے، ورنہ یہ ہے کہ کانفلکٹ جو ہے سائنس اور فلسفے کا وہ آخرت کے تصور کے ساتھ جو میٹافزیکل تصور ہے وہ موجود ہے۔ مثلا یہ ہے کہ سائنٹسٹ جو ہیں وہ کہتے ہیں اینڈ دے سارٹ آف پروو اٹ کہ کائنات جو ہے وہ بگ بینگ سے سٹارٹ ہوئی ہے اور وہ ایک بگ کرنچ میں ختم ہو جائے گی۔ اب اس میں اگر آپ آخرت کا تصور لے لیں تو شاید آپ کو تھوڑا سا کچھ مل جائے۔ اور دوسرا جو تصور ہے میٹافزیکل، اس کو آپ استعارے کے طور پہ اور میٹافر کے طور پہ اگر آپ لیں تو پھر کچھ جو ہے وہ جدید ذہن جو ہے اس کو شاید تھوڑا سا ڈائجسٹ ہو جائے، ورنہ میرا خیال ہے اس تصور کا ڈائجسٹ ہونا ایک ماڈرن مائنڈ کے لیے تھوڑا سا، یعنی آپ کے نزدیک یہ تو کوئی بعید از قیاس نہیں ہے کہ کائنات کسی موقع پر ختم ہو جائے، لیکن یہ شاید تصور کچھ آپ کو پیلیٹیبل یا ایکسیپٹیبل نہیں لگتا کہ اس کے بعد انسانوں کو دوبارہ کریٹ کیا جائے گا اور پھر جزا اور سزا کا معاملہ ہوگا۔ ریوارڈز ایز فار ایز فلسفہ اور وہ جو سائنس ہے وہ کنسرن ہے۔ ریوارڈ جہاں تک ہے وہ قرآن مجید میں جو ریوارڈز ہیں وہ آفٹر لائف میں زیادہ تر جو ہیں۔ بعض ریوارڈ جو ہیں وہ آپ کو اس زمین پہ بھی دیے جائیں گے، وعدہ ہے، لیکن وہ ریوارڈ جو ہیں دے آر ایٹ رینڈم، آپ کو وہ رینڈملی ملتے ہیں، دے آر ناٹ سرٹن۔ آپ دنیا میں وہ ریوارڈ جو ہیں آپ کو نظر نہیں آتا، آبزرویشن میں آپ کو نہیں نظر آتا کہ آپ کو دنیا میں ریوارڈز مل رہے ہیں۔ اگر کچھ مل بھی رہے ہیں تو دے آر رینڈم۔ ایک بہت ہی پائرس، ایک پارسا بندہ جو ہے آپ کو نظر آتا ہے، آپ دیکھ لیں، آبزرویشن ہے، کامن آبزرویشن، ایک بہت پارسا بندہ جو ہے وہ سفر کر رہا ہے، جبکہ ایک بڑا ہی غلط سا آدمی جو ہے وہ ریوارڈز لے رہا ہے اس دنیا میں، اور بھی وہ پتہ نہیں آخرت میں کیا بنے گا اس کا، یہ ایک علیحدہ جی غامدی صاحب، یہ بڑی دلچسپ بات ہے جس کی طرف انہوں نے توجہ دلائی۔ جزا اور سزا کا جو یہ معاملہ بیان کیا جاتا ہے، اس کے کوئی حتمی علمی دلائل ہمارے پاس موجود نہیں ہے، آپ کیا فرماتے ہیں؟ جب آپ غور کرتے ہیں تو کچھ چیزیں وہ ہیں جن کا تعلق آپ کے حواس سے ہے۔ حواس پر بھی بہت گفتگو ہو چکی، یعنی وہ کتنے حتمی ہیں، کس حد تک کائنات کا مشاہدہ کرتے ہیں، تو جو کچھ مشاہدہ کرتے ہیں اس کو ہم یقینی انداز سے پیش کر سکتے ہیں، لیکن بہرحال انسان کا ایک بڑا ذریعہ علم ہے، اور ان کی بنیاد پر جو معلومات انسان کو حاصل ہوتی ہیں ان تمام معلومات کو انسان اپنی زندگی میں روب عمل کرتا ہے، ان کی بنیاد پر فیصلے کرتا ہے، اور بے شمار تصورات اور آراء اور نقطہ نظر قائم کرتا ہے۔ اسی طرح سے انسان کا اپنا نفس ہے جس کو اندر سے دیکھنے کی صلاحیت بھی انسان کو دی گئی ہے۔ میں جس طریقے سے باہر کو دیکھنے کے لیے حواس رکھتا ہوں، اسی طرح میرے اندر جو کچھ ہو رہا ہے اس کا بھی ایک احساس اور شعور مجھ تک منتقل ہوتا ہے، تو انسان اس کا بھی مطالعہ کرتا ہے۔ جب ان چیزوں کا وہ مطالعہ کرتا ہے تو اس کے بعد کچھ عقلی نتائج اس کے سامنے آتے ہیں، اور آپ دیکھیے کہ اس دنیا کے اندر وہ عقلی نتائج ہیں جن کی بنیاد پر میرے اور آپ کے درمیان ابلاغ کا رشتہ قائم ہوتا ہے۔ تو یہ جتنی چیزیں ہیں ان کی روشنی میں نفس اور مادہ دونوں کا جائزہ لینا چاہیے۔ اگر وہ جائزہ لینے کے بعد آپ کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ عقل تقاضا کر رہی ہے کہ ایک ایسا دن آئے جس میں تمام انسان اپنے پروردگار کے حضور میں کھڑے ہوں اور ان کو جواب دہی کے مرحلے سے گزارا جائے اور پھر ان کے لیے جزا اور سزا ہو، اگر تو عقل اس بات کا تقاضا کرتی ہے، علم اس بات کا تقاضا کرتا ہے، تو پھر سوال صرف یہ رہ جاتا ہے کہ کیا ایسا ہوگا؟ اب کیا ایسا ہوگا کا جہاں تک تعلق ہے، اس کا جواب تو بہرحال خدا ہی دے گا۔ یعنی اگر کائنات کا پروردگار ہے اور آپ اس کو مانتے ہیں تو پھر یہ جواب تو اس کی طرف سے ملنا چاہیے۔ عقل آپ کو جہاں کھڑا کر دے گی، علم جس مقام پر آپ کو پہنچا دے گا، وہ صرف یہ ہے کہ وہ آپ کے سامنے تجزیہ کر کے وہ سوالات متعین کر دے۔ چنانچہ قرآن مجید نے بالکل یہی طریقہ اختیار کیا ہے۔ قرآن مجید جب آخرت کا تصور پیش کرتا ہے، اور یہ بالکل معلوم ہے کہ قرآن مجید کی اصل میں بنیادی دعوت ہی آخرت کی دعوت ہے، وہ انسانوں کو متنبع اس پر کرتا ہے۔
انبیاء علیہم السلام اس کی منادی کرنے کے لیے آئے ہیں. نبی کو نبی کہا اس لیے جاتا ہے کہ وہ اس نبی عظیم کی خبر دیتا ہے. رسول کو رسول اس لیے کہتے ہیں کہ وہ اس کا پیغام لے کر آتا ہے. تو آخرت قرآن مجید کا بنیادی مضمون ہے، بلکہ الہامی صحائف کا بنیادی مضمون ہے، اور آخرت کی منادی کرنے کے لیے انبیاء علیہم السلام زمین پر بھیجے گئے ہیں. چنانچہ قرآن مجید کیا کرتا ہے، وہ آپ کو نفس اور مادے دونوں کی طرف متوجہ کرتا ہے، اور پھر آپ کے سامنے کچھ شواہد پیش کرتا ہے. مثال کے طور پر وہ آپ کو یہ بتائے گا کہ آپ کے نفس کے اندر جو خیر و شر کا شعور ہے، آپ اس کا تجزیہ کر کے دیکھیے. میں ابھی اس کی تفصیل نہیں کر رہا. یہ لازم کرتا ہے کہ آپ کے ہاں خیر اور شر دونوں کے نتائج یکساں نہ ہوں. اگر دونوں کے نتائج یکساں نہیں ہیں تو پھر ان کے نتیجے میں آپ جن چیزوں کو محسوس کرتے ہیں وہ بھی یکساں نہیں ہونی چاہیے. وہ آپ کو آپ کی فطرت کی طرف توجہ دلاتا ہے، اور فطرت کے اندر جو غیر معمولی داعیہ عدل کا ہے، انصاف کا ہے، انسان اس کے لیے مرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے. دنیا کی عظیم تحریکیں انصاف حاصل کرنے کے لیے چلی ہیں. انسان کی خواہشوں اور انسان کے ارمانوں میں اگر ایک جگہ پر انگلی رکھیں تو وہ انصاف کی خواہش اور انصاف کو حاصل کرنے کا ارمان ہے. وہ اس کی جانب آپ کو توجہ دلائے گا، اور توجہ دلا کر یہ کہے گا کہ یہ جو تمہاری خواہش ہے اور یہ آرزو ہے، اس کے برانے کی کیا صورت تمہارے سامنے ہے. بالکل اسی طریقے سے وہ آپ کو اللہ تعالیٰ کے وجود پر توجہ دلائے گا تو اس کی صفات کی طرف متوجہ کرے گا، اور پھر آپ کے سامنے یہ سوال رکھ دے گا کہ آپ اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کو اگر مانتے ہیں، رحمت کو اگر مانتے ہیں، تو پھر اس کائنات کے انجام کے بارے میں آپ اس کی صفات کے تقاضے سے کیا رائے قائم کرتے ہیں. پھر وہ آپ کے سامنے محمد الرسول اللہ اور ان سے پہلے کے پیغمبروں کی وہ جزا و سزا دلیل کے طور پر رکھے گا جو ان کے ذریعے سے اس دنیا میں برپا کر کے دکھا دی گئی. اور پھر آپ کو یہ بتائے گا کہ جس طرح ایک سائنسدان اپنے نقطہ نظر کا تجرباتی ٹیسٹ لیبارٹری میں آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہے، ہم نے تو قیامت کے تصور کو یہاں تک پہنچا دیا ہے. تو یہ وہ بنیادی چیزیں ہیں جن کی طرف توجہ دلانے کے بعد پھر وہ آپ سے یہ کہتا ہے کہ اب آپ پیغمبروں کی منادی کو سنیے، وہ اس کا کیا تصور پیش کرتے ہیں. اس کے بعد جو سوالات اس کے بارے میں پیدا ہوتے ہیں ان کا جواب دیتا ہے، اور وہ بالکل علمی اور عقلی طریقے سے آپ کو مطمئن کرتا ہے کہ یہ ایک ایسا تصور ہے جس کو مانے بغیر اس دنیا کی کوئی توجیہ نہیں ہو سکتی. کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ آخرت کا تصور اصلاً انسان کے جو احساس محرومی ہے عدل کے حوالے سے، خواہشات کے حوالے سے، اس کی پیداوار ہے، یا اس میں مزید کچھ آپ دلائل کا اضافہ کرنا چاہیں گے؟ ایمان بالآخرہ ایک ایسا ایمان ہے کہ اسے کچھ قدم آگے بڑھ کر قرآن حکیم نے ایقان کے درجے میں پیش کیا ہے. یعنی اللہ پر ایمان لانا، رسولوں پر ایمان لانا، فرشتوں پر ایمان لانا اور آسمانی کتابوں پر ایمان لانا، یہ ایمان تک محدود ہے. لیکن جب آخرت کی بات قرآن حکیم نے کی تو پھر فرمایا وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ. یہ وہ لوگ ہیں کہ جو آخرت پر ایمان لاتے ہیں اور یقین کے درجے میں ایمان لاتے ہیں. تو یہ صرف محرومیوں کی بات نہیں ہے، بلکہ آپ اس بات پر غور کیجئے کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب کوئی متکلم اپنا کوئی کلام پیش کرتا ہے تو اس کے کلام پر ایمان لانے کے لیے اس کے کردار کو دیکھا جاتا ہے، اس کے دلائل اور اس کی کے براہین جو ہیں اس کو سامنے رکھا جاتا ہے. اللہ رب العزت نے جب ایمان بالآخرت یا آخرت کی حقیقت کو اور صداقت اور سچائی کو جب پیش کیا تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اسے پیش کرنے والے خود اللہ تعالیٰ ہیں. یہاں پر ایک مسلمان جو ہے وہ اعتماد کے ایک اعلیٰ ترین درجے پر موجود ہے. ہمیں کچھ سوالات جو ہیں وہ اس مقام پر لے آئیں گے کہ جہاں پر علم جو ہے وہ آ کر رک جائے گا، اور پھر ہم اس کا جواب جو لیں گے وہ ہم وحی سے لیں گے. یعنی انسان کا اپنا جتنا بھی غور و فکر ہے اس کا منبع اور سرچشمہ تو اس کی عقل ہے، لیکن جہاں تک ایمانیات کا مسئلہ ہے، ایمانیات کا ماخذ جو ہے وہ قرآن حکیم ہے، اور اس کا ماخذ جو ہے وہ دوسری آسمانی کتابیں ہیں. پروفیسر صاحب، کیا آپ مولانا کی بات سے یہ نتیجہ اخذ کریں گے کہ پھر آخرت کا جو تصور ہمارے ہاں پایا جاتا ہے اس کی اصل بنیاد علمی نہیں ہے بلکہ ایک بلیف کا سسٹم ہے جس کو پھر ہم علمی طور پر نہیں پیش کر سکتے؟ میں ڈیویٹ کروں گا تھوڑا سا ٹاپک سے جو آپ نے بات کی، کیونکہ آخر کار وہ ریلیٹ ہو جائے گا. لاجک میں کچھ فیلسیز جو ہیں وہ لاجیشنز نے پیش کی. ایک تو ایکویویکیشن ہے. ایکویویکیشن جو ہے اور ریٹرک، ان دونوں میں سے جو ہے ریٹرک خاص طور پہ کچھ ایسی فیلسیز جو ہے وہ آپ کو دے دیتا ہے،
اور ریٹرک جو ہے وہ ایک ایسی ایک ٹیکنیک تھی جو کہ ڈیولپ کی گئی اور اب بھی لوگ جو ہیں وہ یوز کرتے ہیں کہ اس میں اصل بات جو ہے وہ کہیں کھو جاتی ہے. بات یہ ہے کہ جیسے کہ ایک اسکاٹ پیک تھا امریکن آتھر, وہ کہتا ہے کہ دیر آر نو فائنل آنسرز. سوال یہ ہے کہ کیا ہم حتمی جوابات جو ہیں وہ ہمیں مل سکتے ہیں. اور مولانا نے ذکر کیا کہ کیریکٹر کی بات ہے. لاجیکل فیلسی میں جب آپ کیریکٹر کو انووک کرتے ہیں تو ایک لاجیکل فیلسی ہے ایڈ ہومینم. ایڈ ہومینم یہ ہے کہ آپ بات کوئی اور کر رہے ہیں, بندے کا کیریکٹر بیچ میں لے آئیں. وہ کہتے ہیں جی کیریکٹر کی بات مت کریں, آپ بات کریں کہ بات بندہ جو کیا کر رہا ہے. تو فیلسیز جو ہیں وہ ہم نے اوائڈ کرنی ہے. اب جو ہے یہ فائنل آنسرز کی بات ہے. میرے خیال میں فائنل آنسرز جو ہیں وہ بڑا مشکل سا کام ہے. تو اس میں میں غامدی صاحب سے پوچھوں گا کہ آر دیر اینی فائنل آنسر, حتمی جوابات ہمیں مل سکتے ہیں؟ ٹھوس علمی دلائل جن کی طرف مولا نے بھی کہا کہ نہیں وہ ہم پیش نہیں کر سکتے. تو آپ کی بھی جو گفتگو ہم نے سنی اس سے بھی محسوس ہوا کہ محض انسان کے کچھ داخلی داعیات اور جذبات ہیں کہ جن کا جواب اس نے آخرت کی شکل میں دے دیا. لیکن کیا اس سے کوئی بات, کوئی تصور علمی حقیقت بن جاتا ہے؟ انسان کے پاس اصل میں علمی استدلال کے لیے, جس کو آپ علمی استدلال کہتے ہیں, اس کے لیے چیزیں ہی دو ہیں, ایک نفس ہے اور ایک مادہ ہے. دونوں کی تحلیل کی جائے گی, دونوں کا تجزیہ کیا جائے گا. دونوں کے دونوں وہ چیزیں ہیں کہ جن کا ہم مشاہدہ کرتے ہیں, تجربے سے گزارتے ہیں اور اس کے بعد اس سے کچھ نتائج نکالتے ہیں. آپ نے نظریہ ارتقاء کے بارے میں پڑھا ہوگا. سوال یہ ہے کہ وہ کیا چیز ہے کہ جو ڈارون کو اس نتیجے تک پہنچاتی ہے. وہ اس عالم کا تجزیہ ہے نا, اس کے گرد و پیش میں جو کچھ ہو رہا ہے اس کا تجزیہ ہے. اس نے نفس اور مادہ دونوں کا مشاہدہ کیا ہے. حیات جس طریقے سے وجود پذیر ہو رہی ہے اس کے اندر اتر کر دیکھا ہے. اب اس کے بعد کچھ شواہد اور آثار آنا شروع ہو جاتے ہیں. فوسلز کا ریکارڈ ہے, عصریات کی چیزیں ہیں. پھر اس کے بعد آپ تاریخ میں پیچھے جاتے ہیں, آپ کچھ مشاہدات ایسے کرتے ہیں کہ جن مشاہدات کا تعلق آپ کے قیاسات سے ہوتا ہے. تو اس طریقے سے آپ نفس اور مادے ہی کو موضوع بناتے ہیں. سائنس بھی اسی کو موضوع بناتی ہے. یعنی یہ بات نہیں ہے کہ صرف مادے کا مطالعہ باہر سے کر لیتے ہیں. انسان کے اندر جو ایک شخصیت رکھی گئی ہے یہ بھی انسان کے لیے موضوع مطالعہ ہے. تو اس وجہ سے جب بھی آپ کسی علمی نتیجے کو نکالنا چاہیں تو دونوں کا مطالعہ کریں گے. میں جب اپنے نفس کا مطالعہ کرتا ہوں تو مجھ پر یہ حقیقت بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ میرے اندر خیر اور شر کا شعور موجود ہے. میں ازل سے یہ محسوس کرتا ہوں کہ کوئی چیز بھلی ہوتی ہے اور کوئی چیز بری ہوتی ہے. خیر اور شر کا یہ جو شعور ہے یہ ایک عالمگیر حقیقت ہے. یعنی اس کی بنیادیں پوری دنیا میں تسلیم کی جاتی ہیں. انسان جس وقت اپنے اندر دیکھتا ہے تو محسوس کرتا ہے کہ اس کے اندر ایک حادثہ اخلاقی ہے جو اس کو متنبع کرتا ہے کہ یہ چیز صحیح ہے اور یہ چیز غلط ہے, یہ چیز درست ہے اور یہ چیز وہ ہے کہ جس کو تمہیں اختیار نہیں کرنا ہے. بالکل اسی طریقے سے انسان جب انسانوں کے اعمال کا مشاہدہ کرتا ہے تو آپ دیکھیے کہ عالمگیر سطح پر اخلاقی اصولوں کو تسلیم کرتا ہے. آپ دیکھیں کہ قدیم ترین تمدن میں, جدید ترین ریاست میں, یہاں تک کہ جب انسان نے اپنا آخری ظہور اقوام متحدہ کے چارٹر کی صورت میں کیا ہے تو اس کو بھی اخلاقی اصولوں پر مبنی قرار دیا گیا ہے جس سے بنیادی حقوق کے تصورات پیدا ہوئے ہیں. تو اخلاقی اصولوں کو جب انسان دیکھتا ہے, خیر اور شر کے تصور کو اپنے اندر پاتا ہے تو قرآن اسے متوجہ کرتا ہے کہ یہ جو تمہارے اندر نفس لوامہ ہے, یہ جو خبردار کرنے والی ایک تمہارے اندر حقیقت ودیت کر دی گئی ہے, یہ جو تمہیں متنبع کرتی ہے کہ خیر خیر ہے اور شر شر ہے, اور اس کے اندر امتیاز کا جو شعور تمہارے اندر دیا گیا ہے, یہ اس بات کو لازم کرتا ہے کہ ان کا نتیجہ یکساں نہ نکلے. یعنی ایک چیز آپ کے پاس موجود ہے, جس طریقے سے آپ ایک کائناتی مظہر کو دیکھتے ہیں تو کائناتی مظہر کو دیکھ کے آپ کہتے ہیں کہ اس کا وجود اس بات کو لازم کرتا ہے کہ اس کے پیچھے یہ چیز ہونی چاہیے. اس کا تعلق کسی خطابت سے, ٹارک سے نہیں ہے, بلکہ آپ نے ایک چیز کا مشاہدہ کیا, اس مشاہدے کا ایک لازمی عقلی نتیجہ ہے جس کو آپ بیان کر رہے ہیں. تو خیر و شر کا شعور اگر آپ کے اندر موجود ہے تو خیر و شر کا شعور جہاں پایا جائے گا وہ اس لازمی نتیجے کو عقلی لحاظ سے آپ سے منوائے گا کہ خیر اور شر دونوں کو یکساں نہیں ہونا چاہیے. جب وہ اس کو منوائے گا کہ یکساں نہیں ہونا چاہیے تو ان کا نتیجہ بھی یکساں نہیں ہونا چاہیے. تو قرآن مجید اس کو بنیاد کے طور پر پیش کر کے آپ سے کہتا ہے کہ سب سے پہلے یہ پہلا قدم ہے, آپ اپنے نفس کا جائزہ لیں اور یہ دیکھیں کہ یہ خیر و شر کا شعور جو آپ کو دیا گیا ہے, جس کا ظہور عالمگیر سطح پر ہوا ہے, جس نے ریاست کو وجود بخشا ہے, جو عدالتوں کو وجود بخشتا ہے, جس کی بنیاد پر آپ فیصلے کرتے ہیں, یہ خیر و شر کا شعور کیا اس پوری کائنات کے اندر ہمیشہ کے لیے خیر اور شر کے امتیاز کے بغیر معاملات کو چھوڑ دے گا؟ یہ نہیں ہو سکتا. اس کا ایک لازمی نتیجہ یہ نکلنا چاہیے کہ جو ایک قیامت صغریٰ آپ کے اندر برپا ہے,
قیامت صغریٰ کیا ہے؟ وہ فیصلہ سنا رہی ہے کہ یہ خیر ہے، یہ شر ہے۔ بالکل اسی طریقے سے قیامت صغریٰ برپا ہونی چاہیے جو پوری انسانیت کے بارے میں خیر اور شر کا فیصلہ کر دے۔ یہ اصل میں اس کا منطقی نتیجہ ہے۔ ایک چیز آپ کے اندر پائی جاتی ہے، اس کا نتیجہ آپ بیان کر دیں، یہ پہلی چیز ہے۔ یعنی یہ میں نے آپ سے عرض کیا کہ اس سارے استدلال کو بحیثیت مجموعی دیکھنا ہوگا۔ قرآن مجید کیسے آپ کو حتمی نتیجے تک پہنچاتا ہے، تو بات یہاں سے شروع کرتے ہیں۔ پروفیسر صاحب، دو بڑی اہم باتیں غامدی صاحب نے فرمائی ہیں۔ ایک مورل لا آپ کے اندر پایا جاتا ہے جس پر انسانیت کا اجماع رہا ہے، تو اس کو ایک پریمس کے طور پر انہوں نے پیش کیا ہے۔ سوال میرا یہ ہے کہ کیا آپ اس پریمس کو ڈینائی کریں گے؟ اگر نہیں ڈینائی کریں گے تو کیا اس منطقی نتیجے کا انکار کریں گے جس کی طرف غامدی صاحب نے اشارہ کیا ہے؟ افتخار میاں، مورل لا جو ہے نا، وہ میرا خیال ہے اٹس مین میڈ۔ مورل لا آپ کو ایسٹرونومی پڑھیں تو کہیں مورل لا آپ کو میرے خیال میں کسی ستارے یا سیارے میں مورل لا کوئی نظر نہیں آ رہا، مجھے تو نظر نہیں آ رہا۔ ہاں یہ ہے، اب غامدی صاحب نے ڈارون کا ذکر کیا۔ اب یہ دیکھیے آخرت کا جو تصور ہے، میں تھوڑا سا سائنس کے حوالے سے زیادہ بات کرتا ہوں۔ جین ایک جین ہے ریورس ٹرانسکرپٹیز، وہ ایک فالتو جینز ہے جسے سائنٹسٹ جو ہیں وہ کہتے ہیں جین جنک جین ہے۔ یعنی آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ ڈیبری ہے، ایک وہ کوڑا کرکٹ ہے، وہ جو شامل ہے انسان کے اندر۔ اس جین کا جو یہ ریورس ٹرانسکرپٹیز ہے، فنکشن کوئی نہیں ہے باڈی میں، وہ صرف انسان کو نقصان پہنچاتا ہے اور ایک ایسا انزائم کریٹ کرتا ہے جو کہ پیراسائٹس جو کہ انسانوں کو نقصان پہنچاتی ہے، ان پیراسائٹس کے لیے انتہائی موضوع ہے۔ اگر وہ کہتے ہیں جی کسی طرح میجیکلی اف یو ریموو دس جین، اگر آپ یہ ریموو کر دیں تو انسان کی عمر بڑھ جائے گی، اس کی خوشی بڑھ جائے گی اور اس کے بہت سے مسئلے حل ہو جائیں گے۔ تو یہ وہ ڈٹرمنزم کا اور فری ول کا مسئلہ آ جاتا ہے پھر کہ ویدر مین از ڈٹرمنڈ بینگ، کہ اس کی فری ول بھی ہے۔ تو یہ ابھی تک مجھے جو ہے وہ سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ ٹرانسکرپٹیز جین جو ہے یہ کیوں انسان کے اندر ڈالا گیا، اور جس میں کہ خرابی ہی خرابی ہے اس کی۔ تو ڈٹرمنزم کی بات آ گئی تو اس کا مطلب ہے خدا نے خود کچھ چیزیں طے کر دی تھیں اور وہ ان کے لیے انسان رسپانسبل کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ ایسے الجھنے ہیں جو کہ ایک سائنسی ذہن جو ہے وہ پتہ کرنا چاہتا ہے۔ اور نو ڈاؤٹ ہمارا سفر جو ہے نا، ایز اے سائنٹسٹ میری تھوڑی سی سائنس کی سوچ ہے، میرا سفر بھی جو ہے انہی جوابات کی طرف جو ہے جاتا ہے کہ کیا کوئی فائنل آنسر، پھر وہی بات ہے کہ فائنل آنسرز ہیں کہ یہ کیوں اس جین کو کیوں شامل کیا گیا۔ میں تو یہ جاننا چاہوں گا کہ کیا آپ morality کو یا اس کے کچھ یونیورسل یا کیٹیگوریکل امپیریٹیوز اگر آپ کہہ لیں کچھ جو پائے جاتے ہیں، کیا اس کو آپ ڈینائی کرتے ہیں ایز اے فاؤنڈیشن فار پریگمیٹک ڈیسیجن میکنگ؟ مورل، میرا خیال ہے انسان کے لیے جو مورل ویلیوز ہیں وہ بڑی حد تک ضروری ہیں۔ کیوں ضروری؟ جہاں تک وہ اس لیے کہ سوسائٹی جو ہے بغیر مورل لاز کے وہ ایک کیوٹک سوسائٹی بن جائے گی۔ تو ویدر دے آر کریٹڈ اور وٹ ایور، مورل لاز جو ہیں وہ ہیں ضروری، مورل ویلیوز بھی ضروری، ورنہ کوہیرنس جو ہے سوسائٹی کا وہ تو سیدھی سی بات ہے ڈسٹرب ہوگا۔ مورل پرنسپلز اور مورل فاؤنڈیشنز کی آپ نے بات کی تو وہ یہ فرما رہے ہیں کہ اصل میں تو اس کے بغیر کیونکہ سوسائٹی انتشار کا شکار ہو جاتی ہے، تو جس طرح انسان دیگر اپنی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے بہت سارے قوانین وضع کرتا ہے، تو یہ بھی اسی طرح کی ایک موضوع چیز ہے۔ یہ اس کے اوپر تو ہم اس سے پہلے ایک نشست میں بڑی تفصیلی گفتگو کر چکے ہیں کہ خیر اور شر کا شعور بالکل بدیہی بھی ہے اور بالکل فطری بھی ہے۔ انسان اپنے حادثہ اخلاقی کے لحاظ سے بھی اس کو محسوس کرتا ہے اور دنیا کی عالمگیر شہادت بھی اسی کے حق میں ہے۔ اب بحث یہ پیدا ہو جاتی ہے کہ کیا یہ انسان نے اپنے شعور کی ترقی کے ساتھ اخذ کیا ہے یا اس کی فطرت کے اندر ودیت کیا گیا ہے۔ میں یہ کہتا ہوں کہ اس بحث کو تھوڑی دیر کے لیے الگ رکھ دیجئے۔ میرے اندر یہ شعور موجود ہے، معلوم انسانیت کی تاریخ میں یہ شعور کبھی غائب نہیں ہوا۔ اسی شعور کی بنیاد پر میں تمام فیصلے کر رہا ہوں، اس کی بنیاد پر میں ایک شخص کی جان لیتا ہوں عدالت میں بیٹھ کے، اس کی بنیاد پر میں نظم ریاست کو قائم کرتا ہوں، اس کی بنیاد پر اخلاقی تصورات وجود میں آتے ہیں۔ یہ ایک بنیاد ہے نا جس کو آپ مانتے ہیں۔ اس بنیاد کو اگر آپ مانتے ہیں اور اگر یہ موجود ہے انسان کے اندر اور اگر وہ خیر اور شر کو ایک حقیقت کے طور پر دیکھتا ہے تو اس کا یہ منطقی نتیجہ کیوں نہیں مانتے کہ اس کا نتیجہ یکساں نہیں ہونا چاہیے؟ دنیا میں تو آپ اس کا نتیجہ یکساں ماننے
کے لیے تیار نہیں ہیں. آپ کو بڑا دکھ ہوتا ہے جب آپ محسوس کرتے ہیں کہ ایک آدمی نے بھلا طریقہ اختیار کیا, اس کا نتیجہ صحیح نہیں نکلا. ایک آدمی نے برا طریقہ اختیار کیا لیکن اس کے گلے میں لوگوں نے ہار ڈال دیے. یہ دیکھتے ہیں نا, یہ چیز آپ کے لیے رنج کا باعث بنتی ہے. آپ اس کے اوپر کڑتے ہیں, آپ اس کے لیے جد و جہد کرنا چاہتے ہیں کہ خیر کا نتیجہ خیر نکلے اور شر کا نتیجہ شر نکلے. یہ انسان کی اتنی بڑی مانی ہوئی حقیقت ہے کہ جس کا انکار کرنا اس کے لیے ممکن نہیں ہے. آپ اگر دنیا کا مشاہدہ کرنے کے بعد سائنسی نتائج نکالتے ہیں, آپ کش ثقل کا نتیجہ نکالتے ہیں نا, کس چیز سے نکالتے ہیں؟ کچھ آثار کو دیکھتے ہیں اور آثار کو دیکھ کے یہ کہتے ہیں کہ اس کے پیچھے یہ قانون کار فرما ہے, یہ تجاذب کا قانون ہے جو اس کو پکڑے ہوئے ہے. میں یہ کہتا ہوں کہ خیر و شر کا جو آپ کے اندر شعور پایا جاتا ہے, یہ اس چیز کو لازم کیوں نہیں کرتا؟ ابھی ہم حتمی نتیجے تک نہیں پہنچے. صاحب اس میں جس طرح پروفیسر صاحب نے بھی ایگری کیا, تائید کی اس بات کی کہ اس میں ہم فائنل آنسرز میں نہیں کھڑے ہوتے بلکہ تشکیک میں کھڑے ہوتے ہیں. نہیں, ابھی تو ہم کسی حتمی نتیجے تک پہنچے ہی نہیں ہیں. دیکھیے, تشکیک کا لفظ آپ بار بار استعمال کر رہے ہیں اور آپ نے اس کو تجسس کے مقابل میں کھڑا کر دیا, حالانکہ تجسس کا نتیجہ تشکیک ہے. یعنی آدمی کے اندر جب یہ چیز پیدا ہوئی کہ یہ کیا ہے, تو پہلا سوال یہ پیدا ہوگا کہ یہ غالباً یوں نہیں ہے یا یہ غالباً یوں ہے. تو ظاہر ہے کہ اس کا ایک پہلو جو ہے وہ ایک مثبت جواب میں بدل جائے گا, ایک پہلو ایک منفی جواب میں بدل جائے گا. تشکیک تو پیدا نہیں ہو سکتی اس وقت تک جب تک میرے اندر ذوق تجسس نہ ہو. اگر وہ سوال پیدا نہیں ہوتا, جانور کے اندر وہ چیز نہیں ہے, تجسس کی اس کے اندر جبلت نہیں رکھی گئی, تو اس کا ایک لازمی نتیجہ نکلتا ہے, اور وہ یہ کہ اس کے یہاں تشکیک بھی پیدا نہیں ہوتی. میرے ہاں تشکیک کیوں پیدا ہوتی ہے؟ یعنی جب میں کسی چیز کے بارے میں آپ کی کوئی بات سنتا ہوں, یا کسی مذہبی آدمی کی کوئی بات سنتا ہوں, یا کسی سیاسی آدمی کی کوئی بات سنتا ہوں, یا سائنسی کوئی حقیقت میرے سامنے لائی جاتی ہے, تو وہ کون سی چیز ہے کہ جو مجھے آمادہ کرتی ہے کہ میں اس کے بارے میں شک کا اظہار کروں؟ وہ اصل میں میرا ذوق تجسس ہی ہے جو پیدا کرتا ہے. تو میں نے یہ گزارش کی تھی کہ انسان کے اندر جو یہ خیر و شر کا شعور ہے, یہ ایک بدیہی حقیقت ہے. اس بدیہی حقیقت کو اگر آپ مانتے ہیں, دیکھیے پہلی بات یہ ہے کہ کچھ پریمیسز ہیں نا جن کو آپ مانیں گے. ہو سکتا ہے کہ میں اس کائنات کے بارے میں گفتگو شروع کروں تو آپ یہ سوال اٹھا دیں کہ دیکھیے جی بات یہ ہے کہ خود کائنات کا اپنا وجود جو حواس سے ہمارے سامنے آ رہا ہے, معلوم نہیں وہ ہے بھی یا نہیں ہے. تو پھر تو گفتگو بہت پیچھے چلی جائے گی اور اس پر بھی گفتگو کی جا سکتی ہے. لیکن خیر و شر کے شعور کو اگر آپ بطور مقدمہ, بطور پریمیسز مان رہے ہیں, تو اس کے اس لازمی نتیجے کو آپ کو عقلی طور پر ماننا پڑے گا کہ پھر جو ایک قیامت صغریٰ آپ کے اندر برپا ہے, ایک قیامت برپا ہے نا, یعنی خیر خیر ہونا چاہیے, شر شر ہونا چاہیے. خیر کی غیر معمولی طلب, شر سے غیر معمولی نفرت, خیر کے لیے غیر معمولی جد و جہد, شر کے معاملے میں اگر کوئی اچھا نتیجہ اس کا نکل آئے تو رنج, دکھ, کرب, یہ دنیا میں کب پیدا ہوتے ہیں؟ اسی وجہ سے پیدا ہوتے ہیں. یعنی آپ کے سامنے جب شر کا ظہور ہوتا ہے تو اس کے نتیجے میں یہ ساری چیزیں پیدا ہونی شروع ہو جاتی ہیں. تو سوال یہ ہے کہ اتنی بڑی حقیقت جو عالم کے اندر موجود ہے, یہ نتیجہ کیوں پیدا نہیں کرتی؟ ابھی حتمی جواب تک نہ جائیے, حتمی جواب تک ہم بتدریج پہنچیں گے. یہ نتیجہ کیوں پیدا نہیں کرتی کہ جو خیر و شر میرے اندر موجود ہے, جو عدالت میرے اندر لگی ہوئی ہے, یہ عدالت پورے عالم کے لیے بھی لگنی چاہیے. یہ میں ابھی نہیں کہہ رہا کہ لگے گی, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ چیز یہ سوال پیدا کرتی ہے کہ یہ لگنی چاہیے, ایسا ہونا چاہیے. میرے اندر خیر و شر کا شعور یہ تقاضا کرتا ہے. دنیا کی جو عدالت ہے, یہ دنیا کے اندر جو آپ نے عدالتیں بٹھائی ہوئی ہیں اور جو میری تقدیر کا فیصلہ کرتی ہیں, مجھے سزا دیتی ہیں, بعض اوقات میرے اوپر ایسے قانون کا نفاذ کر دیتی ہیں اور اطمینان کے ساتھ کر دیتی ہیں جس میں میری جان جاتی ہے, میری آبرو جاتی ہے, میرا مال جاتا ہے. ان کا جواز کہاں سے پیدا ہوتا ہے؟ خیر و شر کے شعور سے پیدا ہوتا ہے. سوال یہ ہے کہ ان عدالتوں کا وجود اگر منطقی ہے, اس لیے کہ خیر و شر کا شعور آپ کے اندر موجود ہے, تو ایک عظیم عدالت کا وجود کیوں منطقی نہیں ہے جس کو پوری کائنات کے لیے لگنا چاہیے؟ میں ابھی لگنا چاہیے کی بات کر رہا ہوں. لگنا چاہیے پر گفتگو کیجئے, لگے گی اس پر ہم ذرا تھوڑا آگے بڑھ کر بات. پروفیسر صاحب, آئی لائک یو ٹو رسپونڈ ٹو دس بیکاز یہ ایک دلچسپ بات کی کہ ابھی ہم فائنل نتائج کی بات نہیں کر رہے, اور کچھ اشارہ بھی انہوں نے کیا کہ یہ جو ہم نے بحث چھیڑی تشکیک کی, اس پہ بھی بہت ساری تنقید کی جا سکتی ہے. آپ دیکھیے اسکرپچرز میں ایک حکم ہے, thou shalt not kill, 10 کمانڈمنٹس میں, اور وہ قرآن شریف میں بھی موجود ہے کہ بھی قتل جو ہے وہ کرنا. لیکن آپ دیکھیں, ایک طرف آپ وار ہے, اس میں یو کل پیپل, اور ہوتا کیا ہے کہ جو ایک دوسرے کو مار رہے ہوتے ہیں نارملی انہیں پتہ نہیں ہوتا کہ پیچھے کاز کیا ہے. پیچھے ہو سکتا ہے کسی پولیٹیشین کی کوئی میل انٹینشن ہو, اور اس کے نتیجے میں کلنگ جو ہو رہی ہے, پھر اس کا جواب کیا ہوگا؟ تو مورل ویلیوز تو دی ہمیں کہ thou shalt not kill, لیکن پھر قتل کرنے کا حکم بھی دیا گیا. اور ہم جنگیں جو لڑتے ہیں ان میں نارملی یہ ہوتا ہے, آپ دیکھ لیں, اپنی جنگیں دیکھ لیں کہ ان میں کیا آپ کو کوئی مورل پرنسپل پیچھے تھا؟ جو بندے مرے, کیا ان کے پیچھے کوئی مورل پرنسپل موجود تھا
اور وہ کیا انہوں نے فالو کیا thou shalt not kill کو؟ امریکہ میں میرے 50s یا 60s میں ایک کیس گیا ایک کورٹ میں، اور ایک بندے کی سزا جو ہے وہ کمیوٹ کی گئی، یعنی کورٹ میں پروف کیا گیا کہ اس بندے کے اندر یہ جو جینز موجود ہیں ان کی وجہ سے یہ قاتل ہے۔ اب وہ کہتے ہیں جی اتنا کچھ جو ہے، ایون ہومو سیکشولیٹی جو ہے، ہم جنس پرستی جو ہے، وہ سائنٹسٹ بتا رہے ہیں کہ یہ ڈٹرمنڈ ہے اور جینز کے اندر موجود ہے۔ یہ علیحدہ بات ہے کہ وہ ایک کمپلیکس انٹرپلے آف انوائرمنٹل اینڈ جینیٹک فیکٹرز ہے، لیکن وہ کہتے ہیں جی جینیٹک فیکٹر جو ہے بہت بڑا ہے، اس کو آپ سوائے جینیٹک انجینئرنگ کے اس کو بندے کو بدل نہیں سکتے آپ، یا کوئی شاک دیں اس کو، کوئی انوائرمنٹل شاک مل جائے یا اس کو کوئی اور شاک مل جائے، ورنہ اس کی جو فطرت ہے، ایسینشل نیچر جو ہے انسان کی، وہ بدلتی نہیں، وہ فکسڈ، وہ کہتے ہیں جی مولانا ہوتی ہے۔ غالباً پروفیسر صاحب ثابت کرنا چاہ رہے ہیں پوسٹ ماڈرنزم کے فلسفے میں وہ کنٹینجنسی کا تصور۔ پروفیسر صاحب کی بات سے جو انسان کا ایک تصور میرے سامنے آتا ہے، جینز کو انہوں نے بنیاد بنا کر جو بات کی ہے، اس سے تو پھر یہی پتہ چلتا ہے کہ انسان جو ہے یہ کوئی با اختیار مخلوق نہیں ہے یا کوئی بالارادہ مخلوق نہیں ہے، بلکہ یہ ایک مجبور مخلوق ہے، اور یہ اپنے اس قانون جبر کے تحت جو ہے یہ اچھائی یا برائی کرنے پر یہ مجبور ہے۔ لیکن یہ ساری بات جو ہے یہ کتاب و سنت نے جو انسان کی تعریف کی ہے، مجھے تو اسی سے اتفاق ہے کہ انسان جو ہے یہ ایک با اختیار مخلوق ہے۔ وہ اپنے نفس کے حوالے سے اپنے اندر یہ جو ایک ادراک اور شعور رکھتا ہے خیر و شر کا، تو اللہ رب العزت نے اس کو یہ طاقت اور قوت بخشی ہے کہ وہ اپنے شر کو بھی ڈیولپ کر سکتا ہے اور اپنے کردار اور کریکٹر کے حوالے سے اپنے خیر کو بھی جو ہے وہ آگے بڑھا سکتا ہے۔ غامدی صاحب اگر اس کے بارے میں آپ مزید کچھ تفصیل فرمائیں۔ دیکھیے بات یہ ہے کہ یہ ساری چیزیں جتنی بیان کی جا رہی ہیں ان کا تعلق اطلاق اور اپلیکیشن سے ہے۔ اطلاق جب بھی کیا جائے گا کسی اخلاقی قدر کا، اس میں بے شمار عوامل کام کرنا شروع کر دیں گے۔ میں ان میں سے ایک ایک کو چیز لے کر اس پہ تبصرہ کرتا ہوں۔ دیکھیے بات یہ ہے کہ پروفیسر نے بتایا کہ جین کی بنیاد پر اس کی عمر قید تبدیل کر دی گئی، یعنی اسے موت کی سزا دی گئی تھی۔ سوال یہ سزا کیوں دی گئی؟ یعنی یہ تو ایک الگ مسئلہ ہے نا، سزا کیوں دی گئی؟ کیا سزا اور جزا کا تصور انسان نے خیر بات کہہ دیا اس کو؟ یعنی ہم جینز کے مطالعے کے بعد اس نتیجے پر پہنچ گئے ہیں کہ تمام انسان در حقیقت اندر سے کنٹرول ہو رہے ہیں، ان کا اپنا کوئی ارادہ اور ان کا اپنا کوئی اختیار نہیں ہے۔ دیکھیے یہ جو سائنسی تحقیقات ہیں ان کے نتیجے میں چند چیزوں کے قرائن سامنے آتے ہیں۔ انسان کی شخصیت کا جب آپ مطالعہ کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے جو قرآن مجید میں بات کہی ہے یہ بالکل ٹھیک اس کی تصدیق ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ میں نے انسان کو جب بنایا ہے تو فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، میں نے اس کے اندر حدود کے اندر رہنے کے داعیات بھی رکھے ہیں اور حدود کو لانگ جانے کے داعیات بھی رکھے ہیں، حدود کو ختم کر کے آگے بڑھ جانے کے داعیات بھی رکھے ہیں۔ دونوں باتیں بیان کر دی ہیں۔ اب ان میں سے کسی ایک چیز کی پرورش اور نشو و نما زیادہ ہو چکی ہوتی ہے، اس کے پیچھے بعض اوقات تربیت، عوامل، بے شمار چیزیں کار فرما ہوتی ہیں۔ جب آپ ان کا مطالعہ کرتے ہیں تو آپ محسوس کرتے ہیں کہ اس چیز کا غلبہ ہو چکا ہوا ہے۔ اس کے بعد کیا آپ یہ فیصلہ کر دیتے ہیں؟ یعنی ایک مجنون اور ایک پاگل کے بارے میں تو آپ یہ فیصلہ کر دیتے ہیں کہ اس کے اوپر ہم سزا کا نفاذ نہیں کریں گے۔ بچے کے بارے میں تو آپ یہ کہتے ہیں کہ اس کا شعور اس سطح پر ابھی نہیں پہنچا تھا کہ وہ خیر اور شر کو جان سکے، لیکن کیا پوری انسانیت نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ سائنسی تحقیقات کے نتیجے میں یہ معلوم ہو گیا ہے کہ انسان اپنی جین سے کنٹرول ہوتا ہے، اس وجہ سے اب سزا و جزا کا قانون ختم کر دیا گیا ہے، عدالتیں بند کر دی گئی ہیں، جرم اور سزا کے بارے میں پرانے تصورات کو انسان نے خیر بات کہہ دیا ہے؟ ایسا نہیں ہوا۔ دیکھیے بات یہ ہے کہ انسان کے اندر خیر و شر کا شعور اور اس کا ارادہ و اختیار یہ دنیا کے اندر ایک مانی ہوئی حقیقت ہے۔ یہ کتنی عجیب بات ہے کہ جس وقت ہم مذہبی حقائق کا مطالعہ کرنے کے لیے بیٹھتے ہیں تو کائنات کے اندر جو چیزیں ہر وقت روبہ عمل ہوتی ہیں ان کو نظر انداز کر دیتے ہیں اور مستثنیات کو تلاش کرتے ہیں، اور جس وقت ہم سائنسی حقائق کا استخراج کر رہے ہوتے ہیں تو مستثنیات کو ایک طرف رکھ دیتے ہیں اور عمومی حقائق کا مطالعہ کرتے ہیں۔ یعنی استقراء کا اصول کس چیز کا تقاضا کرتا ہے؟ میں آگے چل کے آپ کو بتاؤں گا کہ خدا نے یہ مستثنیات کیوں رکھی ہیں۔ دیکھیے جس طریقے سے آدمی بعض اوقات اپنے آباء و اجداد سے بیماری لے آتا ہے، اسی طریقے سے انسان اخلاقی برائیاں بھی اپنے آباء و اجداد سے لے آتا ہے۔
ان کے بارے میں شریعت کا قاعدہ کیا ہے, قانون کیا ہے, اس پر بھی ہم گفتگو کریں گے. جینز پر اس کے اثرات کیوں پڑتے ہیں اس کا بھی ہم مطالعہ کریں گے. لیکن سب سے پہلے یہ بات جان لینی چاہیے کہ کیا فی الواقع انسان کا عمومی استقرا ہمیں یہی بتاتا ہے کہ خیر و شر اور ارادہ نام کی کوئی چیز اس کے اندر موجود نہیں ہے. اگر کسی وقت آپ اس نتیجے پر پہنچ جائیں گے کہ نہ خیر ہے نہ شر ہے, نہ خیر نام کے لیے کوئی مطلق چیز موجود ہے نہ شر کے لیے کوئی مطلق چیز موجود ہے, یہ تمام تصورات ختم ہو گئے ہیں, تو میری گزارش یہ ہے کہ اس وقت پہلے آخرت کے عقیدے کا انکار نہ کیجیے گا, سب سے پہلے اپنی عدالتیں ختم کیجیے گا, دنیا کے اندر تمام ملنے جلنے کے آداب بند کر دیجیے گا, دنیا کے اندر حکومتوں کے اعتصاب کے سارے ادارے ختم کر دیجیے گا, دنیا کے اندر جتنے انسانوں کے ساتھ معاملات کر رہے ہیں آپ ان کی بنیادیں تبدیل کر دیجیے گا, اور اس کے بعد مورل اور مورالٹی کے الفاظ بھی کھرچ کر نکال دیجیے گا. جب یہ سب ختم ہو جائے گا تو آخرت کا مقدمہ بھی واپس لے لیا جائے گا. لیکن جب تک آپ ان حقائق کو مان رہے ہیں, دیکھیے انسان ہمیشہ موجود حقائق کی بنیاد پر نتیجہ نکالتا ہے. آپ جب تک ان حقائق کو مان رہے ہیں اور پوری دنیا میں مان رہے ہیں اور اس کی بنیاد پر سب کچھ کر رہے ہیں, میں یہ کہتا ہوں کہ خیر و شر کا شعور اگر دنیا میں لگنے والی عدالت کا جواز پیدا کرتا ہے تو آخرت میں لگنے والی عدالت کا جواز کیوں پیدا نہیں کرتا؟ کیا بیسک ہماری جو ایتھیکل فاؤنڈیشن ہے جس پہ سوسائٹی اور انسان کھڑے ہوتے ہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ معاملہ کرتے ہیں, اس کی نگیشن واقع ہو گئی ہے؟ میں وہ تھوڑا سا بتا دوں, وہ بات جب کویشچن مجھ سے کیا گیا تھا تو اس میں جو بات تھی وہ چل گئی تھی وہ جینز کی ایک پہلو کی. میں اصل میں وہ پوری بات جو ہے وہ مکمل نہیں کر سکا کیونکہ اس وقت سوال تقاضا کر رہا تھا کہ میں یہی اتنی بات کروں. بات یہ ہے کہ ابھی تک سائنٹسٹ بھی جو ہیں وہ یہ نہیں کہہ رہے کہ فری ول نہیں ہے. فری ول جو ہے وہ اس کا جو کانفلکٹ پیدا ہوتا ہے وہ تو اسکرپچر سے بلکہ پیدا ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے جب حضرت آدم کو پیدا کیا تو اس کو فری ول دی, اسی لیے وہ بھٹکا. مطلب فری ول جو ہے وہ سائنٹسٹ بھی مان رہے ہیں کہ فری ول ہے, اسی لیے سزائیں اور قانون بھی ہیں. لیکن اس کے علاوہ جبر و قدر کا وہ جو نظریہ ہے اس میں جبر بھی ہے اور قدر بھی ہے. تو جبر کی کتنی وہ کیا پرپورشنیٹلی جبر کتنا ہے اور قدر کتنا ہے, یہ ایک ڈیبیٹیبل پوائنٹ ہے. دیکھیے آخرت کا تصور جو ہے وہ سائنس کا وہ کہتے ہیں جی بگ کرنچ ہوگا, یعنی یہ کائنات جب تباہ ہوگی, یہ بگ بینگ ہوا ہے اور وہ ایکسپینڈ کر رہی ہے, پھر جب یہ قوت ختم ہو جائے گی تو یہ واپس سارے سیارے یہ تو ہم اس کی تفصیلات میں جا رہے ہیں نا, میں تو بنیادی تصور کی بات کر رہا ہوں کہ اس میں منطقی مطابق. تو میں اپنا سوال پروفیسر پہ واضح کروں. دیکھیے بات یہ ہے, تو میں نے صرف یہ بات کہی ہے کہ قرآن مجید اپنے استدلال کی ابتدا کر رہا ہے, ابھی ختم نہیں کیا اس نے اپنا استدلال, وہ اپنے استدلال کی ابتدا کر رہا ہے. اس نے پہلا مقدمہ یہ قائم کیا ہے کہ یہ جو تمہارے اندر میں نے ایک عدالت رکھی ہوئی ہے, یہ عدالت کیا یہ تقاضا نہیں کرتی کہ جس طریقے سے دنیا کے اندر خیر و شر کے نتائج یکساں نہیں نکلتے, اسی طرح ایک دن ایسا ہونا چاہیے کہ جس میں پورے دنیا کے معاملے میں خیر و شر کا فیصلہ کیا جائے. بالکل. تو کیا یہ منطقی ہے بات؟ بالکل سوال صرف یہ بات منطقی ہے کہ خیر و شر جو ہے اس کا جو شعور ہے اور اس کی اپلیکیشن وہ ایک ایبسولوٹ. غامدی صاحب, آپ براہ کرم ان دلائل کا بھی ذکر فرما دیجئے کہ جن کی بنیاد پر آپ یہ کہتے ہیں کہ یہ ایک مقدمے سے اٹھ کر ایک علمی حقیقت کے طور پر ہم پیش کر سکتے ہیں. نہیں, اس کے لیے تو ابھی آپ کو انتظار کرنا پڑے گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیے بات یہ ہے کہ یہ وہ چیز نہیں ہے کہ وہ قیامت برپا ہو رہی ہے اور مجھے آپ کو دکھانا ہے. علمی استدلال ہے نا, علمی استدلال کے مقدمات ایک ایک کر کے آگے بڑھیں گے. اگر اقدار کا آپ جائزہ لیں, ویلیوز کا آپ جائزہ لیں, تو سب سے بڑی قدر جس کے لیے میری فطرت میں غیر معمولی داعیات ہے, شاید اگر یہ کہا جائے کہ انسان کے اندر اگر کسی چیز کے لیے آخری درجے کی محبت ہے تو وہ کیا چیز ہے, آپ مجھ سے اتفاق کریں گے, دنیا کا ہر فرد اتفاق کرے گا, وہ عدل اور انصاف ہے. یعنی یہ وہ قدر ہے جس کے لیے میں مرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہوں, جان دینے کے لیے تیار ہو جاتا ہوں. یہ جتنے لیڈر اور پیشوا اٹھتے ہیں, جتنے رہنما اٹھتے ہیں, جتنے لوگ انسانوں کو بیوقوف بناتے ہیں, جتنے ان کو زندگی اور موت کا کھیل کھیلنے مجبور کر دیتے ہیں, یہ صرف انصاف دینے کے لیے انسان کو متوجہ کرتے ہیں, ورنہ انسان اٹھنے کے لیے تیار نہیں ہو سکتا. انصاف سے اتنی غیر معمولی محبت کرتا ہے, اتنی غیر معمولی محبت کرتا ہے. اب ظاہر بات ہے کہ جب اس دنیا کے اندر انسان دیکھتا ہے کہ انصاف کیا مل جاتا ہے, اچھا پھر آپ کے پاس انصاف فراہم کرنے کے ذرائع ہی نہیں ہیں. ایک جرم کس درجے میں ہوا ہے, اس کے محرکات کیا تھے, اس کے اثرات کیا تھے, وہ کہاں تک پہنچتا ہے, مجھے جو نقصان پہنچا ہے اس کی تلافی کے کیا کیا پہلو ہو سکتے ہیں, بے بسی کے ساتھ ہم دیکھتے رہتے ہیں, یعنی اس کا نتیجہ نہیں نکلتا. تو انسان کے اندر انصاف کی ایک شدید طلب ہے. یہ جو انصاف کی شدید طلب ہے یہ تقاضا کرتی ہے کہ یہ اپنے آخری اور کامل درجے میں فراہم ہو. میں اب بھی یہ بات نہیں کہہ رہا کہ ہوگا, ابھی ہم اس تک آگے جائیں گے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ میرے اندر جو عدل کی ایک شدید تمنا ہے, شدید خواہش ہے, شدید ارمان ہے, میں یہ چاہتا ہوں انصاف مجھ کو ملے, ہر حال میں ملے. اگر یہ انصاف
مجھے یہ بتایا جاتا ہے کہ ایک دن ایسا آئے گا کہ جس میں اپنی آخری صورت میں مل جائے گا، تو یہ منطقی لحاظ سے کیسے غلط ہے، علمی اور عقلی لحاظ سے کیسے غلط ہے؟ علم و عقل تو تقاضا کرتے ہیں اس بات کا. یعنی اگر ایسا نہیں ہوگا تو یہ باعث تعجب ہونا چاہیے. اگر میرے اندر انصاف کا دائیا رکھے گا، یہ بالکل ایسی بات ہے کہ پیاس کی شدید جبلت میرے اندر رکھ دی گئی اور پانی موجود نہیں. یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو تقاضا پیدا کرتی ہیں. یعنی ابھی تک ہم یہیں کھڑے ہوئے ہیں، اگر آپ ان کا ایک خلاصہ کر لیں تو میرے اندر خیر و شر کا شعور آخرت کا تقاضا پیدا کرتا ہے، میرے اندر عدل کی خواہش آخرت کا تقاضا پیدا کرتی ہے، میرے اندر اس کائنات کا مشاہدہ کہ اس کے اندر ناتمامی اور مقصدیت ہے، اتمام کا تقاضا پیدا کرتا ہے، اور اس طرح گویا آخرت کا تقاضا پیدا کرتا ہے. میں جب خدا کا کوئی تصور قائم کرتا ہوں تو وہ ایک علیم و حکیم خدا کا تصور سامنے آتا ہے، ورنہ وہ ایک کھلنڈرے کا کھیل محسوس ہوتا ہے. یہ چیز تقاضا کرتی ہے کہ اگر وہ علیم و حکیم ہے تو ایک ایسا دن برپا کرے جس دن یہ ناتمامی اتمام میں بدلے اور جس دن یہ بے مقصدیت مقصد میں بدلے. یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو تقاضا پیدا کرتی ہیں، اور عقل صرف تقاضا ہی پیدا کیا کرتی ہے. یعنی جس وقت آپ کسی چیز کا علمی مطالعہ کرتے ہیں اور عقلی حقیقتوں کو جاننا چاہتے ہیں تو اس سے پہلی چیز تقاضا پیدا ہونا ہوتا ہے. اب یہ سوال سامنے آتا ہے کہ کیا فی الواقع یہ ہے؟ میرا خیال یہ ہے کہ اب ہم وہاں پہنچ گئے ہیں جہاں تقاضا پر آپ گفتگو مکمل کر لیجئے، پھر میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہ تقاضا اگر ہے تو پھر اس تقاضے کو ایک واقعی حقیقت قرآن نے کیسے بنایا. ناظرین، آپ نے ہمارے شرکاء کی گفتگو سنی. اگلے پروگرام میں اسی گفتگو کو آگے بڑھائیں گے اور آخرت کے بارے میں مزید تفصیل سے گفتگو کریں گے. اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں. اللہ حافظ.